الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اسلامی سال کا مبارک مہینہ شعبان المعظم چل رہا ہے. آج 12 تاریخ ہے اور پرسوں جو آنے والی رات ہے اتوار کے بعد کی، وہ شعبان کی 15ویں رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں شعبان کے مہینے کی بھی فضیلت آئی ہے اور اسی طرح شب برات کی بھی فضیلت 10 صحابہ کرام سے احادیث میں روایت کی گئی اور تقریباً اکابر صلحاء اور امت کے مخلصین کا صحابہ کرام کے زمانے سے ہی معمول رہا ہے کہ اس رات میں
عبادت وغیرہ کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اگرچہ کچھ حضرات نے روایات سند کے اعتبار سے کچھ ضعیف ہے، اس وجہ سے شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں اپنی ایک الگ رائے قائم کی ہے، لیکن محققین علماء نے اس رات کی فضیلت کو احادیث کی روشنی میں تسلیم کیا ہے اور امت کو اس سے آگاہ کیا۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ثابت نہیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے سلسلے میں 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے حدیث میں پیش کی ہے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حیات مبارکہ میں اس رات میں ایک مرتبہ مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ چوتھی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی ترغیب دی ہے اور بعد میں آنے والے دن میں روزے کی ترغیب دی۔ یہ روایات کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس رات کے سلسلے میں کہیں تو کچھ لوگ افراط کے شکار ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تفریط کے شکار ہیں، اور ہمارا دین اعتدال پسند دین، نہ بہت آگے بڑھے کہ دین کے دائرے سے باتیں نکل جائیں، نہ سنت ہو نہ شریعت ہو، اور نہ اتنی نیچے اتر جائے کہ سنتوں کا اور استحباب کا بھی انکار کر دیں۔ اس لیے چند باتیں تمہید میں نے پیش کی ہیں، اور اس حدیث پاک میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سند سے روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، یعنی شب برات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ اپنی ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اپنی ساری مخلوق وہ جو معافی مانگے، معافی مانگنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے، اس میں اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، کوئی معافی چاہنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ تو جو لوگ معافی چاہتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں اور اپنے پروردگار سے آئندہ کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کا عہد و پیمان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں 2 کا استثناء ہے، ایک مشرک اور دوسرا مشاہد۔ مشرک تو جانتے شرک کرنے والے، اور یاد رکھیے ایک تو شرک وہ ہے جس کو ہم اور آپ سب جانتے ہیں اور ہم اس کے شرک ہونے کا برملا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ایک شرک وہ ہے جو ہم اور آپ جانتے نہیں ہیں اور ہماری زندگیوں میں نہ جانے انجانے میں اس طرح سے وہ آ جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں، موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ایمان میں ذرا تزلزل نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، بہت سی مرتبہ کچھ عقائد اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شرک ہمارے اندر آ جاتا ہے، اور اس مشرک کی فہرست میں نعوذ باللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کبھی چلے جائے، اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ اور دوسرا مشاہد ہے، کینہ رکھنے والا۔ ایک مومن بھائی کے سلسلے میں دل میں کھوٹ رکھے، اور دل میں کھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی ترقی دیکھ کر دل غمگین ہو، اور مسلمان بھائی کی تکلیف دیکھ کر دل خوشی محسوس کرے۔ کینہ اس کا نہ
مسلمان بھائی، عام مسلمان بھائی، اپنے رشتہ دار نہیں، اپنے گھر کے لوگ نہیں، عام مسلمان۔ رشتہ دار تو پھر ان کے حقوق اور بڑھ جاتے ہیں، گھر کے افراد کے حقوق اور بڑھ جاتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق اور بڑھ جاتے ہیں، نمازیوں کے حقوق اور بڑھ جاتے ہیں، مخلصین کے حقوق اور بڑھ جاتے ہیں۔ عام مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، کھوٹ رکھنے والا، کہ اس کی ترقی دیکھ کر دل جلے اور اس کی تکلیف دیکھ کر دل خوش ہو، یہ کینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں۔ ایسی مبارک راتوں میں اللہ ان کو معاف نہیں کرتے۔ اور اس روایت میں صرف ایک کا تذکرہ ہے، باقی دوسری روایت میں اور ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق العباد سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہے، بندوں کے حقوق جب تک بندوں سے معاف نہ کروا دیے جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف نہیں فرماتے۔ یہ خدا کا نظام۔ اور کینہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بخاری شریف وغیرہ میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا، یا بنی، میرے بیٹے، کتنا پیارا خطاب ہے۔ آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، خدمت گزاری میں بہت آگے بڑھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میرے بیٹے، ان قدرت الا ان تصبح او تمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، اگر تجھ سے ہو سکے کہ تیری صبح اور شام اس حالت میں ہو کہ تیرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو تو ایسا کر، ایسی کوشش کر۔ آگے فرماتے ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یا بنی ذالک من سنتی، بیٹے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ ومن احبنی، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی، جنت میں اس کا میرے ساتھ جو ہے ایک خصوصی مقام ہو۔ آپ سنت پر عمل کرنے والے کو اپنی محبت کا جو ہے پروانہ دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اور آپ سے جس کو محبت ہوگی کتنا اونچا مقام ہوگا۔ آپ فرماتے کان معی فی الجنہ۔ لیکن یہ بھی سنت ہے کہ دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ ایک صحابی مسجد میں تشریف لا رہے تھے، ان کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلقے میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صاحب ابھی مسجد میں آئیں گے، وہ جنتی ہے، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو انہیں دیکھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے۔ اب صحابہ کے مجمع میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ان کو یہ کھوج لگی کہ کیا بات ہے، ان کو کس عمل پر جنت کی بشارت ملی ہے۔ چنانچہ جب یہ جانے لگے تو ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے اجازت طلب کر کہا، میرا کچھ گھر سے جو ہے معاملہ بگڑ گیا ہے، اگر اجازت دے تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اور میں کوئی بات نہیں، خوشی سے رہیے۔ اب وہ رات بھر رہے، ایک رات، دو رات، تین رات۔ اس کے بعد پھر اب حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کا معمول دیکھا تو انہیں وہی معمولات نظر آئے جو عام صحابہ کرام کے تھے، وہی ان کا اہتمام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر ان کا عمل۔ اب انہوں نے تیسرے دن کے بعد کہا، اچھی بات ہے، میرا کوئی گھر والوں سے معاملہ بگڑا نہیں تھا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی تھی کہ کوئی جنتی دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھے۔ اب میں اس لیے آیا کہ آپ کا کوئی خاص عمل معلوم کروں، مجھے تو آپ کا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، لیکن ہاں اگر آپ نے کوئی خاص عمل چھپا کر کیا ہو تو مجھے بتا دیجئے، مجھے پتا چلے آپ کو کس عمل کی بنیاد پر جو ہے جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا، مجھے نہیں پتا، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ہاں میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میری ایک عادت ہے،
میری ایک عادت ہے کہ میں جب صبح کرتا اور شام کرتا ہوں تو میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں رکھتا، کوئی کھوٹ نہیں رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا کہا، یقین ہے مجھے کہ آپ کو بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی اسی بنیاد پر ملی۔ اب میرے بھائیو، ہم اور آپ سب چاہتے ہیں، ہماری کوشش بھی ہے، دل کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دیں اور اللہ جنت کا اعلیٰ مقام ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم اس مبارک رات میں اپنے طور پر جو بن پڑتا ہے عبادت کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں اور ہم پروردگار کو راضی کرنے کے لیے عبادات میں مشغول بھی رہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اس حدیث پاک نے ہمیں بتایا پہلے ہمارے معاملات صاف ہونے ضروری، حقوق العباد ادا کرنا ضروری ہے۔ حقوق العباد ادا نہیں کریں گے، ہم کتنی بھی معافی مانگ لیں، کل قیامت کی یہاں ہم سے اللہ کے حضور سوالات۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا من المفلس، جانتے ہو تدبیر من المفلس، جانتے ہو کنگال، فقیر، مسکین، لاچار کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی وہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم اور دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میرے امت کا مفلس وہ ہے جب قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر کے آئے گا لیکن اس نے دوسروں کے حقوق ضائع کیے ہوں گے۔ بڑی تفصیلی حدیث ہے، میں تو خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ بڑے حقوق ضائع کیے ہوں گے، نتیجتاً حقوق والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے وہاں تو پیسے نہیں ہیں، درہم دنانیر نہیں ہے، اس کی نیکیاں دی جائے گی اور اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائے گی تو حقوق والوں کے گناہ ان پر ڈالے جائیں گے اور ان گناہوں کے نتیجے میں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بھائیو یہ عبادت ہے، ان حقوق کی ادائیگی کے بغیر کر ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ ان عبادتوں کے قبول کرنے کے لیے اور ان عبادتوں کو کام میں اور کارآمد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حقوق کی طرف دھیان دیں۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں کتنے شفیق، کتنے مہربان تھے، اور یقیناً آپ نے امت کا کوئی نقصان تو کیا کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن آپ کی دعاؤں کے الفاظ دیکھیے، کیا دعا کرتے ہیں، اللہم انی اتخذت عندک عہدا لن تخلفنی، اے اللہ میں نے تجھ سے ایک عہد کر رکھا ہے تو جس کے خلاف نہیں کرے گا، اے اللہ میں نے تجھ سے ایک عہد کر رکھا ہے تو جس کے خلاف نہیں کرے گا، انما انا بشر، میں انسان ہوں، فای المؤمنین آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ، جس مومن کو میں نے تکلیف دی ہو، پورا بھلا کہا ہو، لعنت بھیجی ہو، اس کو مارا ہو، فاجعلھا لہ صلاۃ وزکاۃ وقربۃ تقربہ بہا الیک یوم القیامہ۔ تو یہ ان چیزوں کو تو اس کے حق میں، اس مومن کے حق میں پروردگار رحمت بنا دے، پاکیزگی بنا دے، قربت کا ذریعہ بنا دے کہ جس کے نتیجے میں قیامت کے دن تو انہیں اپنا قرب بخشے۔ کوئی تصور ہو سکتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات کے دشمنوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، آپ اپنے مومن صحابہ کرام کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے تکلیف پہنچائی ہو، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ محدثین یہاں ایک بات تو یہ کہتے ہیں، یہ آپ کی اعلیٰ درجہ کی تواضع ہے کہ جس ذات سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہوا لیکن پھر بھی اپنے پروردگار سے دعا کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایسی دعا ہے کہ آپ اگر زندگی بھر کسی مسلمان کو اللہ نہ کرے ستاتے تو بھی یہ دعا اتنے کارآمد دعائیں ہیں، اللہ کے نبی کی دعاؤں کی قبولیت میں کیا یقین ہے، اس کے
کے لیے ان تکلیفوں کے مقابلے میں کہیں بڑھ جانے والے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ آپ کی تواضع، اور دوسری طرف ہمیں اور آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہمارے ذمے بھی بندوں کے حقوق ہیں، اور بہت سی مرتبہ وہ لوگ جن کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں اور وہ یا تو دنیا میں نہیں ہے کہ ہم ان کے حقوق ادا کر سکے، یا وہ ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہم ان کے حقوق کیسے ادا کریں، یا وہ ایسی جگہ ہیں جہاں ہم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے اور وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو کم سے کم یہ دعا ہمارے لیے ہتھیار ہے۔ ہم ان کے لیے اتنی دعا کریں، اتنی دعا کریں، اتنی دعا کریں کہ ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کے یہاں ان کو اتنا ثواب ملے، اتنا ثواب ملے، یہ ثواب دیکھ کر وہاں میدان محشر میں وہ ہمارے حقوق معاف کر دے، وہ ہمارے حقوق معاف کر دے۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ بھلے انہوں نے ہمارے حقوق ضائع کیے تھے اور بھلے دنیا میں انہوں نے ہمارا حق نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے حق میں دعائیں کی، رحمت کی دعائیں کی، پاکیزگی کی دعائیں کی، اللہ کے قرب کی دعائیں کی، اور یہ دعا کرتے کرتے ہمارے کھاتے میں اتنا ثواب جمع ہو گیا، ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، اللہ نے ہمیں پاک کر دیا، اللہ نے اپنی رحمت ہمیں دے دی، اللہ نے اپنا قرب ہمیں دے دیا، لہذا اب جو ہے ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل دیا ہے کہ حقوق میں اگر کمی رہ جائے تو یہ راستہ ہے، اور پھر بھائیو جو موجود ہے ان سے سچے دل سے معافی، زبانی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ خالی زبان سے کہہ دیا اور دل میں کوئی دھم نہیں ہے اور اس سے تعلق صحیح کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ ہم نے موبائل میں واٹس ایپ میں بھیج دیا میسج لکھ کر کے، نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی افضائی نہیں کیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں آپ نے برسر منبر کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے خطاب کر کے کہا تھا کہ تم میں سے جن لوگوں کا کوئی بھی حق میرے ذمہ باقی ہو، آج میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کھڑا ہو جائے اور مجھ سے اپنا حق لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی کا یہ مقام ہے، کوئی معافی مانگنے میں کوئی آر نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی کھڑا نہیں ہوا، ایک صحابی بھی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے موقع سے مجھے کمچی ماری تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لے لو۔ وہ قریب آئے اور کہا یا رسول اللہ اس وقت میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ کے بدن پر کپڑے، آپ نے کپڑے ہٹا لیے، تو پھر انہوں نے آپ کے کندھوں مبارک پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ میں آپ سے کہاں بدلہ لے سکتا ہوں، آپ کی یہ کمچیاں بھی ہمارے لیے برکت کی چیز ہے، لیکن میں آج چاہتا تھا کبھی مدت سے موقع تلاش کر رہا تھا آپ کے جسم مبارک کو بوسہ دینے کا، آج مجھے موقع مل گیا۔ یہ تو سیرت کی کتابوں کے واقعات ہیں، صحابہ کرام کے آپ سے کیا محبتیں تھی ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا اپنی امت کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ اتنی بڑی ہستی، جلیل القدر ہستی، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے معزز ہستی، اور برسر عام مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا جا رہا ہے آج ہے ہم میں سے کوئی، آج ہے ہم میں سے کوئی، دعوے تو ہم میں سے ہر ایک کو ہے، ہم سب کے حقوق دینا چاہتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے معافی مانگو تو کہیں غلطی اس کی ہے، غلطی اس کی ہے، میری نہیں ہے، میں کیوں معافی مانگوں؟ میرے بھائیوں جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے اللہ کو وہ بندہ بہت محبوب ہوتا ہے۔ ہماری غلطی ہو یا نہ ہو، میں آپ کو تاریخ کا ایک مختصر سا ایک منفرد واقعہ سناؤں۔ یہ تو اللہ کے نبی کی ذات تو بہت اونچی تھی، تاریخ میں ہے ایک غلام ہے، اس نے وقت کے اپنے بادشاہ، اس کے آقا بھی تھے اور بادشاہ تھے، ان سے جو ہے بغاوت کر کے پھر بادشاہ کو قتل کر دیا اور بادشاہ بن بیٹھا۔ بادشاہ بننے کے بعد اب ایک مرتبہ اس نے وقت کے بہت بڑے محدث ہے شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے دربار میں آئیں۔ وہ پہنچے، دربار میں پہنچے تو اس نے کہا، بادشاہ وقت تھا، کہا میں آپ کو فلاں جگہ کا قاضی بنانا چاہتا ہوں، فلاں جگہ۔ انہوں نے کہا دیکھو قاضی بنانے کا اختیار بادشاہ برحق کو ہے،
اور تم سچے بادشاہ نہیں ہو، کیونکہ تم نے بغاوت کی تھی، اپنے آقا کو قتل کر کے تم بادشاہ بن گئے، تم غلام ہو، غلام کو بادشاہ بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر تمہیں قاضی بنانا چاہتے ہو تو اسی وقت بنوں گا جب تم پہلے سے جو ہے اپنی معافی کا اعلان کرو، غلام بن جاؤ، تمہارے شہزادے اور سب بازار میں کھڑے ہو جائے، تمہاری نیلامی ہو اور کوئی تم کو خرید کر کے آزاد کرے۔ وہ زمانہ تھا، لوگوں کے دلوں میں اخلاص تھا، خوف خدا تھا، ورنہ کون بادشاہ ہوتا ہے؟ لیکن اس کے دل میں اخلاص ہوگا، وہ کہا کوئی بات نہیں، برسر عام بازار میں وہ اور اس کے شہزادوں کی نیلامی ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے یہ تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا منفرد واقعہ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں گزرا کہ کوئی بادشاہ غلام بن کر کے شہزادوں کے ساتھ نیلام کیا جا رہا ہو، منڈی میں بیچا جا رہا ہو۔ لیکن بہرحال کسی نے خریدا بادشاہ کو، اور بادشاہ کو خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر دیا اور کہا اب تم بادشاہ بن سکتے ہو۔ شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کے عہدے قضا کو قبول کیا۔ آپ سلامی دیں ایسے شیوخ کو، ایسے محدثین کو جنہوں نے برسر منبر بادشاہ کو کہا کہ نہیں، ہم آپ کی قضا، آپ کے عہدے قضا کو قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف بادشاہ کو بھی سلام ہے کہ اس نے بھی دیکھیے کہ اپنے گناہ کا بربرا اعتراف کر دیا۔ اور آج ہم کسی سے کہتے ہیں بھائی معافی مانگو تو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں گناہ کیا ہے؟ میرے بھائیو، گناہ تو کس کا ہے، یہ فیصلہ تو کل خدا کے دربار میں ہوگا۔ میں تو آپ سے اس لیے درخواست کر رہا ہوں، ہم میں سے ہر ایک نے انشاءاللہ نیت بھی کر لی ہوگی، ہم میں سے ہر ایک نے تیاری بھی کر لی ہوگی، رات آ رہی ہے انشاءاللہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے سچی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے اور رات کو عبادات میں گزاریں گے۔ وہ اپنی جگہ پر ساری نیتیں اللہ ہماری قبول فرمائے، لیکن اس سے پہلے یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے حقوق کو اور بندوں کے حقوق کو، حقوق العباد کو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جن بندوں کی مغفرت فرمانے والے ہیں اللہ اس سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔